جو شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑے اس کے لیے دنیا کی زندگی بھی تنگ ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، اور تحقیق میں تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری نشانیاں آئی، پس تو ان کو بھول گیا اور اسی طرح آج تو بلا دیا جائے گا۔ دنیا میں جس انسان نے بھی خدا کے ذکر سے منہ موڑا، یعنی اللہ اور اس کی یاد سے غافل رہا، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر چلتا رہا لیکن خدا کو نہ پہچانا، آسمان کو دیکھ کر بھی خدا یاد نہ آیا، سورج چاند ستارے دیکھتا رہا لیکن کبھی ان کو بنانے والے کو یاد نہ کیا، اپنے وجود کو دیکھتا رہا لیکن ایک دن بھی خدا کا شکر ادا نہ کیا، اللہ نے جو احکام شریعت اتارے ان سے منہ پھیرتا رہا اور اپنی منمانی کی زندگی گزارتا رہا، اپنے نفس کی پیروی کرتا رہا۔ اپنی پوری زندگی اس نے سوچا ہی نہیں کہ میں کس مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیا گیا اور میں کیا کر رہا ہوں۔ اذان سنی لیکن نماز کی طرف نہ گیا، رمضان آیا لیکن کبھی روزہ نہ رکھا، کبھی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا کہ کہیں میں مفلس نہ ہو جاؤں۔ اللہ کا ذکر انسان کو راہ راست کی طرف لاتا ہے، حلال اور حرام میں فرق بتاتا ہے، حلال اور حرام میں فرق بتاتا ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن پاک بہترین ذکر ہے، بہترین ذریعہ ہے اللہ کو پہچاننے کا۔ اس میں زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے، لیکن ہم لوگ خدا کے ذکر میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے اور اسی قرآن کو تاکیوں میں سجا کے رکھا ہوا ہے اور کبھی پڑھا نہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات اتارے ہیں۔ اللہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی میرے ذکر سے منہ موڑا میں اس کے لیے دنیا کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ یہ تنگی مادی بھی ہو سکتی ہے اور روحانی بھی۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے سینے کو گھٹن زدہ کر دیں گے اور اس کے لیے مال کی حرص کو بڑھا دیں گے، اس شخص کے لیے مال کی حرص کو بڑھا دیں گے۔ اس انسان کا حرص اور لالچ کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں اور وہ مال کے لالچ میں ہر وقت پریشان رہے گا اور دنیا حاصل کرنے کے لیے اس کا سکون ختم ہو جائے گا، حالانکہ دنیا تو اسے اتنی ہی ملے گی جتنی اس کے مقدر میں اللہ نے لکھ دی، لیکن اس کے خدا سے غافل ہونے کے نتیجے میں اللہ نے اس کے لیے دنیا تنگ کر دی۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڑے بڑے بنگلوں میں بیٹھ کر بھی بے سکون ہیں، اعلیٰ قسم کے پکوان ہونے کے باوجود بھی کھا نہیں سکتے، ساری زندگی دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کر مال تو اکٹھا کر لیا لیکن زندگی بے سکون۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سن لو بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا۔ تو وہ انسان کیا کہے گا، اے رب مجھے اندھا کیوں اٹھایا اور میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ اللہ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری نشانیاں آئی، پس تو ان کو بھول گیا اور اسی طرح آج تو بھی بلا دیا جائے گا۔ یعنی ایسے شخص کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، کیونکہ دنیا میں وہ اللہ کی نشانیوں سے دیکھتے ہوئے بھی اندھا بنا رہا۔ اللہ کے کلام کو پڑھ کر بھول جانا بھی اس میں شامل ہے کہ قرآن کی کسی آیت کو یاد کیا، اس کے بعد اس کو فراموش کر دیا، اس کو پڑھا نہیں اور نظر انداز کر دیا اور بھول گیا۔ ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ فرمائے گا جس طرح تو دنیا میں رب کو بلا رہا آج رب تجھے بلا دے گا، اور جس کو آخرت کے دن رب بلا دے اس شخص سے بڑا بدبخت اور بدقسمت کوئی نہیں۔ لہٰذا اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے کا انجام کہ انسان اس آخرت کے لیے
خدا کا ذکر چھوڑ دے، خدا کی پہچان چھوڑ دے، خدا کی نشانیوں سے منہ موڑ لے، جس آخرت میں اس نے رب کے پاس جانا ہے اور اس آخرت میں رب کے علاوہ آسرا بھی کوئی نہیں، تو اس شخص سے بڑا بدبخت اور بدقسمت کوئی نہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے علاوہ حمایتی بھی ہمارا کوئی نہیں، تو رب ہم سے راضی نہ ہو، رب منہ موڑ لے، رب ہمیں بلا دے اور بلا کر ہمیں جہنم میں پھینک دے، اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہے؟ یعنی اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے کا نقصان انسان کو دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی۔